بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. نغمات الاسرار کا یہ دوسرا درس ہے، اور پچھلی جو گفتگو تھی، پہلا جو درس تھا وہ اس سے متعلق تھا کہ شعر فہمی کے مسائل کیا ہوتے ہیں، شعر کیا ہوتا ہے، اور اس میں مجاز اور استعارے سے کیا مسئلے پیدا ہوتے ہیں ان کی تفہیم میں. اور پھر خاص طور پہ صوفی شاعری کے اندر مزید تفہیم بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو نثر سے مشکل ہوتا ہے شعر، اور پھر شعر سے مشکل ہو جاتا ہے صوفیہ کا شعر. اس میں تلمیحات، اشارے، کنائے، مجاز کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ ان کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، ان کے اپنے عقیدے اور نظریات ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے بہت دقیق اور مشکل ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک عام آدمی صوفی شاعری کو سمجھنے میں ذرا مشکل محسوس کرتا ہے. یہ گفتگو ہو گئی تھی. اب آج باضابطہ مثنوی شروع ہو رہی ہے. اس میں مثنوی شروع میں جو ہے ایک بات اور اس پہ بتا دیں کہ شاعری کے اندر جو ہمارے جو ضمائر جو ہوتے ہیں، پروناؤنس جو ہوتے ہیں ہمارے، تو یہ وہ تم، یہ تین جو ضمائر ہوتے ہیں، پروناؤنس ہوتے ہیں. میں تم وہ، یہ تین ہی ہوتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرسنس. تو میں تم وہ، تو نثر میں تو یہ کلیئر ہوتا ہے کہ میں اسپیکر ہوتا ہے، اور تم جو ہے سننے والا ہوتا ہے، وہ جو ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہ ہوتا ہے. تو عام بول چال میں تم اور وہ کو سمجھنا بہت آسان ہوتا ہے. شاعری میں بہت مشکل ہو جاتی ہے. اس میں ایک مشکل پیدا ہوتی ہے کہ میں نہیں رہتا تو نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. کبھی میں تم ہو جاتا ہے، کبھی میں وہ ہو جاتا ہے، کبھی تم میں ہو جاتا ہے، کبھی تم وہ ہو جاتا ہے، کبھی وہ میں ہو جاتا ہوں. تو اس میں ضمائر جو ہے متعین نہیں ہو پاتے ہیں. یہ شعر کے اندر بڑی مشکل ہوتی ہے، اور اس چیز سے شعر کا حسن بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ہم نثر میں بات کریں گے تو میں کہوں گا کہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ وہ شخص جو ہے جس سے آپ کل ملے تھے وہ اچھا شخص نہیں ہے. تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ وہ شخص جو کل ملے تھے وہ اچھا آدمی نہیں ہے. تو یہ تین لوگ اس میں متعین ہو گئے، میں بھی متعین ہو گیا، تم بھی متعین ہو گیا، اور وہ بھی متعین ہو گیا. لیکن جب ہم شاعری میں بات کر رہے ہوتے ہیں، جب ہم میں کہتے ہیں، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میں کہوں میں، اور میں سے مراد میں خود جو بول رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ میں بول رہا ہوں، اور بولنے سے بول تو میں رہا ہوں، لیکن میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں بلکہ دوسرے کی طرف سے بول رہا ہوں. آج کے لیڈرز کی زبانی اب یہ بات کر رہا ہوں، درویشوں کی زبانی یہ بات کہہ رہا ہوں، اور اپنے محبوب کی طرف سے میں بات کہہ رہا ہوں کہ میرا محبوب کہہ رہا ہے کہ تو میں جو ہے یہاں پر میں نہیں ہوں. میں کبھی تو ہو جاتا ہے، میں کبھی وہ ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ہم تو کہتے ہیں کہ تو ایسا ہے، تو کوئی ضرور نہیں کہ تو یہ مخاطب ہو، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بولنے والا خود اپنے دل سے کلام کر رہا ہو، اور اپنے آپ سے کہہ رہا ہو کہ تو اچھا نہیں ہے، تم ایسے ہو، یا تم برے ہو، یا تم اچھے ہو. تو تم کا لفظ استعمال کر رہا ہے دوسرے کے لیے نہیں بلکہ خود اپنے لیے استعمال کر رہا ہے. اور کبھی تم جو ہے اپنے محبوب کے لیے جو اس سے کوسوں دور، ہزاروں میل اس سے دور ہے، اور اس سے وہ گفتگو کرتا ہے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا دوسرا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. تو وہ تم کہہ رہا ہے، حالانکہ سامنے وہ ہے ہی نہیں، تو وہ ہے. تو الغرض میں تم وہ، اس میں شاعری کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو. شاعر جب میں کہہ کے بات کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی ترجمانی بھی عام طور پہ کہتا ہے. تو اس سے جب بات کرتا ہے تو وہ اپنے آپ سے بھی مخاطب ہو سکتا ہے، غائب جو ہے اسے بھی مخاطب کرتا ہے. وہ سے جب بات کرتا ہے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بارے میں بات بتا رہا ہوں، اور وہ یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں ایسا کرنا چاہتا ہوں یا میں ایسا کرتا ہوں، لیکن اس بات کو اس کو اچھا نہیں لگتا ہے کہ اپنی بات کو خود کہے کہ میں ایسا کرتا ہوں. تو اپنی بات کو ضمائر کے اور وہ غائب کر کے بات کرتا ہے کہ وہ ایسا چاہتے ہیں. یہ چیزیں ایک اجمالی طور پہ ضمیر کے اندر، پروناؤنس کے اندر جو ہے جو مسئلے آتے ہیں وہ میں بتا دیا. ابھی ہم شعر کو سامنے رکھتے ہیں. جو شعر شروع ہوتا ہے یہاں سے مثنوی شروع ہوتی ہے.
طائر قدسی حقیقت آشنا، لہن داؤدی میں ہے نغمہ سرا، ساز الہامی ہے جس کی ہر صدا، اور ندائے غیب ہے جس کی ندا، گفتگو حق ہے جس کی گفتگو، جس کا اول ہی سبق ہے وحدہ، نغمہ جبریل ہے جس کی صدا، سور اسرافیل ہے جس کی نوا، جس کو سن کر روح انسانی تمام، روز اول سے ہے اب تک شاد کام، صاحب وجد و سما ہے سر بکف، بے خودی میں سن کے صوت لا تخف، ہوش میں آئے نہ پھر اہل جنو، سن کے نغمات وہم لا یحزنو۔ اب یہ اس مثنوی کے تمہیدی الفاظ ہیں، تمہیدی اشعار ہیں، ابتدائی اشعار ہیں، اور اس میں بعض الفاظ جو ہے مشکل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ طائر پرندے کو کہتے ہیں، قدسی قدس سے بنا ہے، قدس سے جو قدس کہتے ہیں پاک کو، قدسی پاکی سے نسبت رکھنے والا، طائر قدسی پاک پرندہ۔ تو یہ طائر قدسی پاک پرندہ جو ہے وہ، اس سے مراد انسان کی اپنی روح، کہ انسان کی روح جو ہوتی ہے پرندے کی طرح ہوتی ہے، تو یہ انسان کی جو روح ہے وہ ہے طائر قدسی۔ یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ طائر قدسی جو ہے روح پر عالم بالا سے جو احساسات مرتب ہوتے ہیں، جو نزول مرتب ہوتے ہیں، اللہ کا پیغام مرتب ہوتا ہے، وہ طائر قدسی سے وہ پیغام جو اوپر سے نازل ہوتا ہے قلب پر، دل مومن پر، وہ مراد ہو۔ اب یہی سے ایک بہت بڑی مشکل پیدا ہوتی ہے صوفیہ کے باتوں کے سمجھنے میں، صوفیہ کی گفتگو کو سمجھنے میں، اور صوفیہ کی شاعری کو سمجھنے میں۔ اور یہاں پہ ایک صوفی سے، ایک بندے سے، ایک عام آدمی کے اوپر الہام کیسے ہوگا، اوپر کی بات کیسے آئے گی، اور اوپر سے کلام اس کے قلب پہ نزول کیسے ہوگا، یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ لوگ بڑے اس پہ معترض ہوتے ہیں کہ صوفیہ تو ایک طرح سے اپنے آپ کو نبوت کے دعوے دار ہو جاتے ہیں کہ انہی کے قلب پر سب کچھ اتر رہا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے صوفیہ کی باتوں کے میں۔ اس کے کئی جوابات ہیں، کہ ایک تو یہ کہ خود قرآن میں ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ قسم ہے نفس کی، قسم ہے روح کی، جبکہ وہ پاک ہو جائے، وہ ما سواها برابر ہو جائے، پاک و صاف ہو جائے، کلین ہو جائے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کے اوپر فجور اور تقوی کا اللہ تعالیٰ الہام فرماتا ہے۔ تو اللہ کا جو پیغام آتا ہے، اللہ کا جو الہام آتا ہے، یہ الہام امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے اس پہ گفتگو کی ہے، کہ خدا کی وحی یا خدا کا پیغام جو ہے، جو منتقل ہوتا ہے، اس کی کتنی شکلیں ہوتی ہیں، اس میں بہت تفصیل سے گفتگو کی ہے، اور بہت پیچیدہ بھی ہے، الجھی ہوئی گفتگو ہے، لیکن بنیادی طور پر اس کو سمجھنا آسان ہے۔ انہوں نے کہا کہ وحی کی دو قسم ہے۔ ایک وحی تو وہ ہے جس کو وحی کہتے ہیں، خدا کا پیغام، جو بالکل کسی فرشتے کے ذریعہ جو ہے کسی بندے کے اوپر اترتا ہے براہ راست، کسی انسان کے اوپر کسی فرشتے کے واسطے سے یا کسی اور طریقے سے براہ راست خدا کی طرف سے اترتا ہے۔ تو ایک وحی تو وہ ہے جس میں جو وحی بالکل 12 بجے کے آفتاب نیم روز سے دوپہر کی سورج سے بھی زیادہ روشن اور کلیئر ہوتا ہے، کہ اللہ کا فرشتہ یہ بات لے کے آ رہا ہے، یا ڈائریکٹ قلب پیغمبر پہ اللہ کی بات آ رہی ہے، بالکل کلیئر ہوتا ہے، اس پہ دو دو چار کی طرف، اس پہ کوئی شک نہیں ہوتا ہے، کوئی ریب نہیں ہوتا ہے۔ اور وہ وحی کا سب سے اعلیٰ قسم ہے، سب سے ہائیسٹ جو لیول ہے وحی کی۔ اور عام طور پہ جب ہم لفظ وحی بولتے ہیں تو یہی مراد ہوتی ہے جو نبوت کے معنی میں۔ تو یہ وحی جو ہے، یہ تو صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے، یہ صرف انبیاء کے ساتھ ہے۔ لیکن اس سے کم لیول کے جو چیزیں ہیں، خدا کی طرف سے پیغام اترنا، تو امام ابن عربی نے کہا ہے کہ اللہ کا جو پیغام ہے، جو عام مفہوم میں ہے، عمومی پیغام عمومی، تو انبیاء کو تو ملتا ہی ہے، عام انسانوں تک یہ اللہ کا پیغام پہنچتا ہے، اور عام انسانوں تک ہی بات نہیں، بلکہ حیوانات و بہائم، چرندوں پرند تک یہ پیغام موصول ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ
کائنات کا، اس یونیورس کا، اس کائنات کا ہر حصہ اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنے نیچر کے مطابق پیغام الہی کو وصول کرتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ ترقی کرتا ہے، اسی کے مطابق وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب نیچر کو، چونکہ یہ نیچر جو ہے، کائنات جو ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، اور ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ مخلوق کو خالق سے تعلق نہ ہو، تو یہ خالق سے کنٹینیو ایک تعلق ہے مخلوق کا، اسی تعلق کی بنیاد پہ مخلوق آگے بڑھتی ہے۔ یہ تھوڑا سمجھنا زیادہ مشکل ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ عام طور پہ آدمی کہتا ہے کہ جہاں تک قرآن میں لکھا ہوا وہیں تک بات سمجھ میں آئے گی۔ تو قرآن میں جہاں تک بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی فرماتا ہے مکھی کو، شہد کی مکھی کو۔ قرآن میں ہے کہ اللہ نے وہی فرمائی حضرت موسیٰ کی ماں کو۔ اب ظاہر سی بات ہے، حضرت موسیٰ کی ماں، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہی کی، اور موسیٰ کی ماں جو تھی وہ نبی نہیں تھی۔ اب یہ وحی جو ہے، یہ عمومی وحی ہے، خدا کی طرف سے اشارہ۔ ان کے دل میں ایک اشارہ آیا، ایک محسوس ہوا کہ گویا کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنے بچے کو سمندر میں ڈال دو، اور یہ اشارہ من جانب اللہ تھا، لیکن یہ اشارہ اس طریقے سے نہیں تھا جو نبیوں کو ہوتا ہے، جو نبیوں کے پاس جو باضابطہ وحی جلی، وحی روشن وحی کسی فرشتے کے واسطے سے جو آتا ہے، یا اور واضح طریقے پہ جو آتا ہے، واضح طور پہ وہ سنتے ہیں وحی کو، اس طرح نہیں تھا۔ وہ ایک احساس ہے، ایک لطیف احساس کہ ایسا ہمیں کر دینا چاہیے۔ ہم آپ بھی مشکل جب سچویشن میں جب پھنستے ہیں تو ایک دل سے آواز آتی ہے کہ یار یہ کر لیتے ہیں۔ جب ہم پھنستے ہیں کہ یار لیفٹ راستہ اختیار کریں کہ رائٹ، دو کٹ ہو رہے ہیں، کدھر جائے، لیفٹ جائے کہ رائٹ جائے، تو ایک دل سے آواز آتی ہے کہ نہیں، رائٹ ہمیں چلنا چاہیے۔ تو اس قسم کا اشارہ، اس قسم کی آواز، وہ اللہ کی طرف سے یہ آواز، یہ احساس ایک آیا حضرت موسیٰ کی والدہ کے پاس، جب انہوں نے اپنے بچے کو فرعون سے بچانے کے لیے دریا میں ڈال دیا۔ بتائیے، فرعون سے بچانا ہے اور ڈالا کہاں؟ دریا میں جس میں اور خطرہ ہے کہ ڈوب جائے گا۔ لیکن وہ کہیں نہ کہیں ان کو محسوس ہوا کہ شاید ہمارا بچہ اس طریقے سے بچ جائے گا، اور یہ محسوس کرایا کیوں؟ اللہ کی ذات نے کرا، اللہ تعالیٰ نے کرا۔ تو اب یہ وحی جو ہے، اس مفہوم میں پیغام، وہ صرف پیغمبروں کے لیے نہیں، غیر پیغمبروں کے لیے ہے، اور قرآن میں اس کا ذکر ہے۔ اور غیر پیغمبروں میں صرف مردوں کے لیے نہیں، عورتوں کے لیے ذکر ہے، یہ قرآن میں ہے۔ اور بات صرف مردوں اور عورتوں کی بات نہیں ہے، قرآن نے آگے بڑھ کے بتایا کہ اللہ نے شہد کی مکھی کو وحی کیا، اس کو پیغام دیا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ تو اب شہد کی مکھی کے پاس جو ایک فطری جو دماغ ہے، اس کے پاس جو نیچرل مائنڈ ہے، یہ مائنڈ اس کے پاس کہاں سے آیا؟ یہ اللہ کی وحی ہے۔ اللہ نے اس میں، اس کے ذہن کے اندر، اس کے سر کے اندر ان بلڈ کر دیا، اور وہ خود سے نہیں ہے، اس کا سیلف کریٹڈ نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کی طرف سے اس میں ڈال دی گئی ہے۔ جب خدا کی طرف سے اس کی ذہانت ڈالی گئی ہے تو یہی خدا کا الہام ہے، خدا کی وحی ہے۔ اس کے مطابق وہ اپنے مخصوص انداز کا گھر جو ہے بناتی ہے، مخصوص طریقے سے شہد حاصل کرتی ہے، شہد بناتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے، شہد بناتی ہے۔ تو پورا جو اس کا طریقہ کار ہے، شہد کا پورا جو پروسیس ہے، یہ اس کے ذہن میں کہاں سے آتا ہے؟ اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کو بنانے کے لیے چھ کونے والے گھر بنانا ہے، چوکور نہیں بنانا ہے، 3 کونے کا نہیں بنانا ہے، اور 5 کونے کا نہیں بنانا ہے، بلکہ 6 کونے کا بنانا ہے؟ اس میں کون سی فلسفی ہے؟ اس میں جو سائنس کا فرما ہے، وہ یہ ایک گول چیز کے لیے ایک بہت تفصیل چلی جائے گی۔ تو یہ اس کے ذہن میں کہاں سے آیا؟ تو یہ پورا جو ایک شہد کی مکھی میں یہ جو بات آ رہی ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں نے وحی کیا ہے۔ تو اب جب شہد کی مکھی میں جب وحی آ سکتی ہے، تو انسان کے ذہن میں ایک عام پیغام اللہ کا کیوں نہیں آ سکتا ہے؟ اور جب حضرت موسیٰ کی والدہ جو نبی نہیں ہے، ان کے ذہن میں اللہ کی طرف سے اشارے مل سکتے ہیں، تو غیر انبیاء کے لیے، تو مرد جو ہو، صالحین ہو، جن کا دل مصفہ اور مزکہ ہو، ان کو یہ اشارے کیوں نہیں مل سکتے ہیں؟ یہ اس کیوں کا جواب ہے دوسرے کیوں کے ذریعہ، کہ صوفیہ تو ایسی باتیں کرتے ہیں جیسے ان کے اوپر پیغام اتر رہا ہو۔ تو ہاں، بالکل پیغام اترتا ہے، چونکہ پیغام کی 2 قسم ہوتی ہے۔ ایک پیغام کی وہ قسم ہوتی ہے جس کو وحی جلی کہتے ہیں، جو پیغمبروں کے لیے خاص ہے۔ دوسرا اللہ کا پیغام ہے جو عام لوگوں کے لیے بھی ہے، اور جس کا ذکر قرآن میں اصولی اعتبار سے ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ نفس کا جب تصفیہ ہو جاتا ہے تو پاک جو نفس ہوتا ہے، تو اس پہ خود چیزیں روشن ہونے لگتی ہیں، اترنے لگتی ہیں۔ چنانچہ حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
استفت قلبک فإنہ خیر مفت، اپنے دل سے مسئلہ پوچھو، وہ بہترین مفتی ہے۔ تو دل کیسے مفتی ہو سکتا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو کیسے مفتی بنا دیا؟ تو دل کو مفتی کیوں بنایا کہ جو باتیں کتاب و سنت میں دو دو چار کی طرح ہیں، اس میں تو آپ کے دل کی بات نہیں چلے گی۔ اب قرآن میں واضح کر دیا کہ جھوٹ حرام ہے، شراب حرام ہے، تو اب اس کے خلاف اگر آپ کا دل کہہ رہا ہے تو یہ تو نہیں مانا جائے گا۔ اب وہ چیزیں جو کتاب و سنت میں دو دو چار کی طرح نہیں ہے، وہ کلیئر نہیں ہے کہ اس کو اختیار کرنا ہے کہ ترک کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے کہ پکڑنا ہے، کھانا ہے کہ پھینکنا ہے، اگر ایسی سچویشن ہو وہاں پہ کیا کریں؟ تو ایسے سچویشن، ایسے مسائل جو کتاب و سنت میں واضح طور پہ دو دو چار کی طرف بیان نہیں کیے گئے ہیں، ان مسائل میں دل سے فتویٰ پوچھو۔ اور کس دل سے؟ جو دل مصفہ اور مزکا ہو، جو دل بچپن سے جو دل گندگی میں، خدا کی معصیت میں، گناہ میں جو دل ڈوبا ہوگا، وہ تو اس کا فتویٰ تو یہی ہوگا، گناہ کی طرف والا اشارہ اس کا ہوگا، کیونکہ جب مفتی ہی غلط ہوگا تو اس کا فتویٰ بھی غلط ہوگا، لہٰذا وہ دل صحیح مفتی ہوگا جو دل مصفہ اور مزکا ہو۔ اس کا اشارہ قرآن سے ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا۔ گویا اگر انسان کا دل ایمان سے روشن ہے، ایمان، انسان کے اعمال شریعت کے مطابق ہیں، اور انسان کا دل ہر برائی سے، ہر حسد سے، کذب سے، ریا سے، ساری گندگیوں سے، ظاہری اور باطنی گندگیوں سے دل پاک ہے، تو ایسی صورت میں اس دل پر جو مشتبہ سچویشن ہوتی ہے، جہاں پہ انسان پھنس جاتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، وہاں پر خدا کی طرف سے ایک لطیف اشارے اس کو ملتے ہیں۔ اسی کو خاطر کہا جاتا ہے، اسی کو الہام کہا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو ایک حدیث صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت، ہر اس امت میں جو ہے اگر کوئی محدث ہوگا، اگر اس امت میں کوئی محدث ہوگا تو عمر ضرور محدث ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ محدث کے بارے میں صحابہ نے پوچھا کہ یہ محدث کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محدث وہ ہوتا ہے جس سے اللہ کلام کرتا ہے اس حال میں کہ وہ نبی نہیں ہوتا ہے، اللہ کی بات اس تک پہنچتی ہے اس حال میں کہ وہ نبی نہیں ہوتا ہے۔ اور اس امت میں اگر کوئی ہے تو وہ اب عمر ضرور ہے۔ تو حضرت عمر کے بارے میں تو متعین ہو گیا کہ حضرت عمر، حضرت کے دل پر اللہ کا پیغام آتا ہے، اور یہ بھی متعین ہے کہ عمر نبی نہیں ہے، عمر غیر نبی ہے، ان پہ اللہ کا پیغام آتا ہے، اللہ کی تحدیث ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، الہام ہوتا ہے۔ اس سے صوفیاء کرام نے یہ مانا لیا ہے کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف عمر محدث ہے، بلکہ اس میں عمر کی صراحت ہے، اور اس طرح جو بھی حضرت عمر کے نقش قدم پہ ہوگا، جس کا بھی دل پاک ہوگا، صاف ہوگا، ایمان مضبوط ہوگا، اعمال اچھے ہوں گے، شریعت کے مطابق ہوں گے، اخلاق ستھرے ہوں گے، وہ ملہم ہو جائے گا۔ تو اس پوری گفتگو کے شروع میں الہام کی گفتگو، الہام کے حوالے سے ایک اجمالی گفتگو ہو گئی کہ پاک دلوں پہ اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، جس کو خاطر کہا جاتا ہے، جس کو الہام کہا جاتا ہے، اور بھی دوسرے لفظوں سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے۔ اب یہ طائر قدسی کے حوالے سے میں کہا کہ طائر قدسی سے مراد یا تو روح انسانی ہے، یا روح انسانی پہ نزول ہونے والا پیغام ہے۔ بہرحال اس میں طے ہے کہ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ خدا، اس کا جو بات ختم ہوتی ہے کہ خدا سے کی طرف سے نازل ہونے والے اشارے۔ اچھا، ایک چیز اور ہمارا عقیدہ طے ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے اللہ کی مرضی کے بغیر۔ تو گویا کہ حتیٰ کہ قرآن نے کہا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اللہ کی چاہت کے بغیر۔ ایسی صورت میں جو صالح لوگ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ان کی چاہت یقیناً اللہ کی چاہت سے بہت قریب ہوتی ہے، اللہ کی چاہت ہوتی ہے۔ اسی لیے مولانا روم نے یہ بات کہی ہے اولیاء کے بارے میں، اولیاء کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہ گفت اللہ بود گرچہ از حلقوں میں عبداللہ بود، کہ اولیاء جو ہوتے ہیں، اولیاء صالحین جو ہوتے ہیں، ان کے قلب پر جو اللہ کی طرف سے اشارے ہوتے ہیں، اس کے بعد جو ان کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ گفتگو اللہ کی گفتگو ہوتی ہے، اگرچہ بندے کی طرف کی زبان سے نازل ہوتی ہے۔ تو یہ پورا پس منظر ہم نے الہام کا جو بیان کر دیا،
تاکہ یہ پورے جو اشعار ہیں، یہ ابتدائی جو اشعار ہیں، اسی تناظر میں سمجھے جا سکتے ہیں کہ حضرت شیخ نے، شاعر محترم نے جو اشعار کہے ہیں، وہ گویا کہ یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں، ہم جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں اس مثنوی میں، یہ گفتگو ذاتی میری گفتگو نہیں ہے، یہ ایک طرح کی الہامی گفتگو ہے، خدا کے خاص اشاروں سے یہ پیغام ہم پہ محسوس ہو رہا ہے، یہ اچھے باتیں ہمارے قلب پہ اتر رہی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے، رسول اللہ نے کہا کہ جو بھی اچھی چیزیں ہوں اس کو اللہ کی طرف پھیرو، اور جو بری چیز ہو، تمہارے برے سوچ، برے کردار، بری فکر ہو، اس کو اپنے نفس اور شیطان کی طرف پھیرو۔ تو اس بات کا یقین ہے کہ یہ بات اچھی باتیں اس مسئلے میں کہی جا رہی ہیں، اور جب اچھی باتیں ہوں گی تو اللہ کی طرف سے ہوں گی۔ یہی اس کو بتانا چاہ رہے ہیں، شروع میں واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو کلام ہے یہ ایک طرح سے الہامی کلام ہے، ایک طرف سے اس میں اشارے ربانی شامل ہے۔ اس کی دوسری توجیہ جو ہے، ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ شاعر محترم نے جو باتیں کہی ہیں اس میں، وہ اپنی طرف سے اپنے بارے میں نہ کہہ رہے ہوں، بلکہ اپنی روح کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اور روح اس کی جب مخاطب کر کے کر رہے ہیں تو وہ خاص اپنی ذاتی روح کو مخاطب نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ انسان ہونے کی حیثیت سے، وہ روح جو انسان ہونے کی حیثیت سے ہے، انسان ہونے کی حیثیت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ چونکہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں، جب میں کہتا ہوں تو میں سے مراد خاص میرا اپنا وجود، کہ میں آپ سے چھوٹا ہوں، میں آپ سے بڑا ہوں، میں آپ سے برابر ہوں، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسرا، کبھی میں جب کہتا ہوں تو ہم بول کر کے جب ہم بولتے ہیں تو انڈیویجول اپنے آپ کو مراد نہیں لیتے ہیں، بلکہ انسانی سطح کو مراد لیتے ہیں۔ میں سے مراد انسان ہے، یعنی میں تو مسجود ملائک ہوں، مجھ کو تو فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اب میں جب یہ بول رہا ہوں کہ میں مسجود ملائک ہوں، مجھ کو فرشتوں نے سجدہ کیا، اب میں اپنے آپ کو نہیں مراد لے رہا ہوں، بلکہ ہمارا جو ایسنس ہے، ہماری جو بیس ہے انسانیت، اس انسانیت کو کی مراد لے رہا ہوں کہ حضرت ہمارے جد جو ہے، حضرت جد اللہ سیدنا آدم علیہ السلام، ان کو، وہ انسان تھے، انسان ہونے کے باوجود فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، تو انسان کو فرشتہ بھی سجدہ کر سکتا ہے۔ تو اب میں جب بات کر رہا ہوں کہ میں جو ہماری اصل مقام ہے، مقام انسانیت، ہم اپنی اصل حیثیت میں جب ہم آ جائیں، چونکہ ہم نے اپنی حیثیت بگاڑ لی ہے۔ قرآن نے کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہترین سانچے میں ڈالا، ایسا سانچا کہ فرشتے بھی سجدہ کریں، فرشتے بھی جھکے، اور فرشتوں سے افضل والا۔ تو ہماری اصل حقیقت یہ، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے انسان کو نیچے کر دیا۔ تو اب میرا میں جو ہے، یہ دو میں ہے، ایک میں تو یہ ہے کہ میں اسفل سافل، میں اپنی ذاتی کردار اور اپنی ذاتی شخصیت کے مطابق اگر میں بات کروں تو میں تو جانوروں سے بھی بدتر ہوں۔ لیکن اگر میں اپنی اوریجن کے اعتبار سے بات کروں، اپنی اصل کے اعتبار سے بات کروں، انسان ہونے کی حیثیت سے بات کروں، نو کے اعتبار سے، کہ جو ملائک اور جن یا دیگر مخلوقات کے بالمقابل جو انسان ہے، تو انسان ہونے کی حیثیت سے، میں فرد ہونے کی حیثیت سے نہیں، انڈیویجولی نہیں، بلکہ ایز اے ہیومن بینگ، انسان ہونے کی حیثیت سے میں فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہوں۔ اور اس طرح جو ہمارا ایسنس ہے، وہ ہماری جو بنیاد ہے، وہ آدمیت ہے، انسانیت ہے، اور یہ بنیاد جو ہے یہ غیر معمولی اعلیٰ ہے، یہ اتنی بڑی بنیاد ہے، ہماری حقیقت اتنی بلند ہے کہ فرشتوں کے لیے بھی مسجود ہے۔ ہماری حقیقت اتنی بلند ہے کہ ہمارے اندر جو علمی صلاحیت رکھی گئی ہے، وہ بعض اعتبار سے فرشتوں سے بھی آگے بڑھ گئی، جس کا مشاہدہ، جس کا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں اور فرشتوں کے واقعے کی صورت میں ہو چکا ہے۔ اور پھر اس واقعے کی تکرار، اس واقعے کا جو ریپیٹیشن الگ الگ انداز میں، سیم ریپیٹیشن نہ ہوا ہو، لیکن وہ واقعہ اپنے آپ میں روٹیٹ ہوتا رہا ہے مختلف پیغمبروں کی شکل میں، یہاں تک کہ خاتم پیغمبرہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی حیثیت، وہ آپ کے جد سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی بلند ہے۔ آپ ابن آدم ہیں، آپ آدم کے بیٹے ہیں، اور حضرت آدم ابو البشر ہیں، لیکن اگر مقام و مرتبے کی بات کی جائے تو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے بھی بلند ہیں۔
الغرض انسان ہونے کی حیثیت سے میں بہت بلند ہوں، میں وہ ہوں کہ فرشتے مجھے سجدہ کریں۔ یہ الگ بات ہے کہ میں اگر انڈیویجولی بات کروں گا تو پھر میں اتنا برا ہوں کہ مجھ سے بہتر جانور بھی ہیں۔ اب اس طرح اعتبار سے ہم بات کریں کہ یہاں پہ جو روح قدسی کی جو بات کر رہے ہیں، تو روح قدسی میں شاعر خالص اپنی ذاتی روح کی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ روح انسانی کی بات کر رہے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے جو اصلی روح کی بات کر رہے ہیں کہ حقیقت جو انسان ہے وہ یقینی طور پر پیغام الہی کا نزول اس کے اوپر ہوتا ہے، اور وہ مخلوق اور خالق کے بیچ واسطہ بنتی ہے حقیقت روح۔ تو اب چاہیں روح سے مراد یہاں پہ حضرت شیخ کی ذاتی روح لیجئے، یا روح سے مراد روح مطلق لیجئے، روح انسانی کو لیجئے، جس پر پیغام الہی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ اتنا واضح ہونے کے بعد اب یہ بات آگے واضح ہو جائے گی۔ اب جو بات کرنے جا رہے ہیں تو شیخ یہی بتانے جا رہے ہیں کہ پوری مثنوی ایک طرح کے الہامی کلام ہے، یا ایک طرح سے انسانی سطح پہ میں اپنے آپ کو مقام انسانیت کے اعتبار سے سوچتا ہوں، تو مقام انسانیت کی طرف سوچتا ہوں، تو اس طرح کی باتیں ہمارے خیالات میں آتی ہیں، جو باتیں ہم نے اس مسئلے میں کہی ہیں۔ یہ ان تمہیدی اشعار کا خلاصہ ہے۔ اب بعض ہم اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اور جہاں جہاں مشکل الفاظ ہوں گے ان مشکل الفاظ کی ہم وضاحت تھوڑی بہت کر لیں، یا پوچھیں گے تو اس کی کر دیں گے۔ باقی یہ ابتدائی سارے اشعار کی پوری تشریح ہم نے گویا کہ کر دی اجمال کے ساتھ۔ طائر قدسی حقیقت آشنا، حقیقت آشنا، یہ جو طائر قدسی ہے، روح انسانی جو ہے، یہ حقیقت سے واقف ہے۔ آپ نے دیکھا سیدنا آدم علیہ السلام نے تمام تمام چیزوں کے بارے میں جو سوالات ہوئے، ان سوالات کا صحیح جواب حضرت آدم نے دے دیا، جن سوالات کے جوابات فرشتے نہیں دے سکے تھے۔ تو انسان حقیقت کے اعتبار سے جو روح انسانی ہے، یہ حقیقت آشنا ہے، ہر چیز کی حقیقت سے واقف ہے۔ لہن داؤدی میں ہے نغمہ سرا، اور یہ جو حقیقت آشنا جو گفتگو ہو رہی ہے آپ کے سامنے، یہ گفتگو انتہائی خوبصورت لئے میں، خوبصورت لہجے میں، خوبصورت آواز میں یہ بات آ رہی ہے۔ لہن داؤدی چونکہ مشہور ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کی آواز انتہائی خوبصورت آواز تھی، انتہائی دلکش آواز تھی، اتنی دلکش آواز کہ وہ ایک محاورہ بن گیا لہن داؤدی۔ وہ آواز جس کو سن کر کے سب لوگ کھینچے چلے آئیں، اس کو لہن داؤدی کہا جاتا ہے، اس پہ اثر انگیزی ہوتی ہے۔ یہ تو آواز میں نہیں ہے، شعر میں ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اس شعر کو آپ پڑھیں گے تو اس میں وہی آپ کشش محسوس کریں گے جو سیدنا داؤد علیہ السلام یا انتہائی خوبصورت آواز کے اندر جو کشش ہوتی ہے، وہ اس مثنوی کے اندر کشش ہے کہ آپ کی روح کو اپنی طرف کھینچتی ہوئی چلی جائے گی۔ نغمہ سرا، نغمہ مطلب غزل گانا، اور سرا جو ہے یہ گانے والا، نغمہ سرا نغمہ گانا گانے والا، گیت گانے والا۔ لہن داؤدی میں یہ طائر قدسی جو حقیقت آشنا ہے، داؤدی آواز میں، داؤدی لے میں یہ نغمہ گا رہا ہے، گیت گا رہا ہے۔ ساز الہامی ہے جس کی ہر صدا، اور ندائے غیب ہے جس کی ندا۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ساز بج رہا ہے، جو لفظوں کے ذریعہ، جو لفظوں کا جو ساز ہے، باجا جو بج رہا ہے، یہ الہامی باجا ہے۔ آپ اس کو معمولی بات مت سمجھیے، یہ سب بن جانب اللہ، اللہ کی طرف سے اشارات پہ مبنی ہے۔ اور ندائے غیب ہے جس کی ندا، یہ طائر قدسی کی آواز جو ہے، ندا مطلب آواز، اس کی جو آواز ہے یہ غیب کی آواز ہے، کیونکہ وہ چاہے جناب محمد رسول اللہ ہوں یا سیدنا آدم علیہ السلام ہوں، ان پر ان کی باتیں یہ براہ راست اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن جو انہی کے فیض سے جو اولیاء متقین کی جو باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی بالواسطہ طور پر اللہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ اولیاء صالحین اور متقین کی باتیں بالواسطہ طور پہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بار بار چونکہ ہمارے ذہن میں کھٹکتی ہے، اس لیے اس کھٹک کو ہم دور کر لیتے ہیں بخاری شریف کی ایک حدیث سے، جو حدیث صحیح ہے، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ اصل کلام تو اللہ کا ہو اور رسول اللہ اس کو نقل کر رہے ہوں، بیان کر رہے ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندہ فرائض کے ذریعہ، فرض عبادات کے ذریعہ میرا قرب حاصل کرتا ہے،
اور پھر جب نفل پڑھتا ہے نوافل کے ذریعہ، نفل پڑھے یا نفل کام کرے، نوافل کے ذریعہ وہ ہمارے قرب میں ترقی کرتا جاتا ہے، بلند ہوتا جاتا ہے، وہ اتنا بلند ہو جاتا ہے، بندہ اتنا بلند ہوتا جاتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ چھوتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اب یہ بات صوفیانہ بات ختم ہو گئی، یہ رسول اللہ کی بات ہو گئی کہ اولیاء صالحین و متقین اس مقام پر بھی پہنچ سکتے ہیں کہ جس کی گفت اللہ بود، کہا جا سکتا ہے کہ ان کی بات اللہ کی بات ہے۔ اب یہ صرف مولانا روم کی شاعری نہیں ہوئی، اس شاعری کی وضاحت، اس شاعری کی تائید رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے ہو گئی۔ تو یہ مقامات بھی صالحین کو ملتے ہیں۔ یا پلٹ دیجئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ اپنے بارے میں نہیں کہہ رہے ہیں، اصل روح انسانی کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ اعتراض بھی ختم ہو جائے گا۔ گفتگو حق ہے جس کی گفتگو اللہ کی گفتگو ہے، جس کا اول ہی سبق ہے وحدہ، اور جس کا پہلا سبق وحدہ ہے، وحدہ اللہ ایک ہے۔ اور یہ بات تو آپ حضرت شیخ کی صحبت میں بیٹھنے والے ہی اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ ان کی گفتگو کا مرکز و محور وہ عقیدہ توحید ہے۔ اور کیوں نہ ہو، کیونکہ دین کا مرکز و محور ہی عقیدہ توحید ہے۔ اس زمانے میں ہم اپنے سارے عقیدے تو درست کرتے ہیں، لیکن جو سب سے اصل الاصول ہے، سارے عقیدوں کی جو بنیاد ہے توحید، توحید پہ ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ ہم رسالت بھی بات کرتے ہیں، ولایت بھی بات کرتے ہیں، اسباب پہ بات کرتے ہیں، لیکن مسبب الاسباب، سارے اسباب کی جو جڑ ہے اس ذات کی بات نہیں کرتے ہیں کہ اس کے چاہے سے کچھ نہ ہو، اس کے مرضی کے بغیر کچھ ایک پتہ نہ ہلے، سب کچھ اس کی مرضی، اس کی چاہت، اس کے ارادے، اس کی مشیت، اس کے اختیار، اس کی قدرت سے سب کچھ ہوتا ہے۔ وہ عقیدہ توحید ہمارا مضبوط اور مستحکم ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارے شیخ کی گفتگو کا مرکز و محور عقیدہ توحید ہی ہوتا ہے، ہمیشہ اس پہ زور دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، دنیاوی موضوعات پہ بھی بات کرتے ہوئے اس کو پھر مولڈ کر کے پہنچ جاتے ہیں عقیدہ توحید پر۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ جس کا اول ہی سبق ہے وحدہ، اس مثنوی میں بھی سب سے پہلے عقیدہ توحید کا بیان ہے۔ نغمہ جبریل ہے جس کی صدا، جس کی آواز جبریل کی آواز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ان کی آواز جبریل کی آواز ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جس طرح جبریل کی بات بالکل اللہ کی بات ہوتی ہے، یہ بھی جو بالکل وحی جلی ہوتی ہے، روشن وحی ہوتی ہے، یہ باتیں بھی شیخ کی جو یہ باتیں ہیں، یہ بھی گویا کے یہاں پہ تشبیہ چھپی ہوئی ہے، گویا کے یہ بھی اللہ کی اشارات پر مبنی ہے۔ یہ گویا کی اس لیے میں لگا رہا ہوں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید شیر ہے، تو زید شیر ہے جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب وہ انسان سے نکل کے جانور بن گیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شیر کی طرح بہادر ہو چکا ہے۔ تو عینیت، بسا اوقات ہم استعارے میں ہم عینیت کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں کہ بالکل ہو بہو وہی ہے، لیکن مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہو بہو وہی ہے، یہ مقصد بالکل نہیں ہوتا کہ زید شیر ہے، بلکہ زید شیر کی طرح ہے۔ اسی طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ نغمہ جبریل ہے جس کی صدا، جس کی بات جبریل کا نغمہ ہے۔ جس کو ایز اٹ از اس کو آپ نفس سمجھیں کہ ان کی بات بالکل وہ جبریل بن گئے، بالکل نہیں، بلکہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں جس طرح جبریل کی بات وہی جلی ہے، روشن وہی ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کی طرف سے اشارات پر مبنی ہے۔ یہ گویا کہ ایک دائیہ پیغام خود شیخ کے قلب پہ ایک دائیہ پیدا ہوا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مثنوی ان دنوں کی شاعری ہے جن دنوں میں شیخ پر خاص ایک مجذوبانہ کیفیت تھی، اور اس کیفیت سے یا تو تازہ تازہ نکلے تھے، اور ایک دل میں ایک پیغام آیا، اللہ کی طرف ایک اشارہ ہوا کہ ہمیں ایک اپنے مریدین، محبین، متوسلین کی تعلیم و تربیت کے لیے ایک پیغام لکھنا چاہیے، ایک شاعری ایک لکھنی چاہیے۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوا، اس اشارے کی بنیاد پہ یہ باتیں کہی ہیں، اور جو باتیں کہی ہیں وہ بھی وہی باتیں کہی ہیں جس پر ان کو مکمل شرح صدر ہے، جس پر دل مجبور کرتا ہے کہ بالکل حق ہے، اور گویا کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اس لیے کہا کہ نغمہ جبریل ہے جس کی صدا، سورہ اسرافیل ہے جس کی نوا، نوا کی مطلب آواز، صدا کا مطلب بھی آواز، کہ جس کی آواز سورہ اسرافیل ہے۔ سورہ اسرافیل یہ بھی یہاں پہ تشبیہ کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ حضرت سیدنا اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، اور ایک بار سور پھونکیں گے تو دنیا خاموش ہو جائے گی، اور پھر دوبارہ سور پھونکیں گے تو ان کے سور کی ایک باجا ہوگا بڑا، اس سور کی آواز سے
اس باجے کی آواز سے پھر دوبارہ سارے لوگ اپنی قبروں سے نکل کے باہر آ جائیں گے اور سب دوبارہ حیات میں آئیں گے، سب قبروں سے نکل جائیں گے۔ شیخ نے اپنی باتوں کو سورہ اسرافیل کہا ہے اس اعتبار سے کہ ہمارا دل جو ایک طرح سے مر سا گیا ہے، ہماری روح جو مر سی گئی ہے، جب یہ آپ شیخ کی مجلس میں جائیں یا شیخ کی مثنوی پڑھیں، دونوں میں یہ اثر پائی جاتی ہے، یہ اثر پایا جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم شیخ کی مجلس میں جب ہوتے ہیں اور شیخ کی جب باتیں جب ہونے لگتی ہیں، اس میں جب ایک لے بن جاتا ہے اور وہ ایک ماحول جو بنتا ہے گفتگو کا، تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا دل اب اثر و زندہ ہو رہا ہے۔ ہمارا دل مر چکا تھا، ہماری روح مر چکی تھی، ہم دنیا میں بالکل پھنس سے گئے تھے، الجھ سے گئے تھے، نفس کے غلام سے بن گئے تھے، اب ہمارا نفس زندہ ہو رہا ہے، ہماری روح زندہ ہو رہی ہے، ہم بیدار ہو رہے ہیں۔ تو سورہ اسرافیل جس طرح لوگوں کو زندہ کرے گا، اس طرح شیخ کی باتیں اور شیخ کی مثنوی روح انسانی کو زندگی بخشتی ہے ان کی باتیں، اور اس سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے کہا کہ سورہ اسرافیل ہے جس کی نوا، جس کو سن کر روح انسانی تمام روز اول سے ہے اب تک شاد کام۔ جس کو سن کر روح انسانی تمام روز اول سے ہے اب تک شاد کام، جس نغمے کو سن کر تمام روح انسانی روز اول سے شاد کام ہے، پہلے دن سے ہی خوش ہے۔ اب جو میں ایک بات کہہ رہا تھا کہ یہاں روح سے مراد شیخ کی اپنی روح ہو سکتی ہے، اور روح سے مراد شیخ کی جو انسانی روح ہے وہ ہو سکتی ہے، اور پیغام وہ پیغام جو روح انسانی کے اوپر نازل ہوا، یہ پیغام کیا تھا؟ یہ پیغام جو پیغمبروں کے اوپر آیا، اولیاء کے اوپر آیا بالواسطہ طور پہ، اور سب سے پہلے، اس سے بھی پہلے وہی کے اس دنیا میں، وہی کے سلسلہ کے شروع ہونے سے پہلے اس دنیا میں جب یہ دنیا نہیں بنی تھی، اس دنیا میں سب سے پہلے جو ہے سما سے کائنات کی شروعات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں ابھی صرف ارواح ہیں، جسموں کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، جسموں کی تخلیق ہونی ہے، اور ان روحوں کو دنیا میں آنا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو روحوں نے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اپنے رب کی آواز سن لی تھی، اور ظاہر سی بات ہے ہم عام محبوب کی بات جس سے محبت کرتے ہیں، دنیاوی جو مجازی محبوب ہوتی ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے، جو فانی اور بالکل عارضی ہوتی ہے، اور جس محبوب سے وصال کے بعد دوسرے دن ہم لڑنا شروع کرتے ہیں، اس کی آواز سن کے ہمیں اتنی خوشی ہوتی ہے جب روحوں نے خالق ارواح کی مخصوص پیغام کو، مخصوص صدا کو، مخصوص کلام کو جب سنا ہوگا، تو وہ جو سما بدھا ہوگا روحوں پہ، اس کا اندازہ ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اسی لیے بعض صوفیہ تو تقریباً سارے سما کے قائلین ہیں، سما میں نقطہ فرینی کرتے ہوئے کہ سما کی محفل جب منعقد ہوتی ہے، تو سما کی محفل کے منعقد ہوتے ہوئے بعض لوگوں پہ ایک عجیب وجد و کیفیت طاری ہو جاتی ہے، بعض لوگ تڑپنے لگتے ہیں، رقص کرنے لگتے ہیں، بعض لوگ بالکل مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، چیخ و پکار کرنے لگتے ہیں۔ وہی کلام سب سنتے ہیں، لیکن اسی کلام کا اثر کسی پہ کم ہوتا ہے، کسی پہ زیادہ ہوتا ہے، کسی پہ اتنا گہرا ہوتا ہے کہ بڑے بڑے اولیاء کرام کی تو اسی میں روح فنا ہو گئی، روح نکل گئی، ان کی موت ہو گئی۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ آخر محفل سما میں یہ رنگ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ اس پہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کیوں کا جواب لوگوں نے مختلف جواب دیا ہے۔ اس میں سے ایک بات صوفیہ نے ایک جواب یہ بھی دیا ہے کہ دراصل سما میں جب ہم کلام سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ کلام، یہ سما اول عالم روح، عالم ارواح میں جو ہماری روحوں نے اپنے رب کا کلام جو سنا تھا، اس کلام کی جو لذت تھی، اس لذت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس دنیا میں محفل سما میں ملتی ہے، اور اس لذت کو جو پاتا ہے وہ تڑپ جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جس کو سن کر روح انسانی تمام روز اول سے اب تک شاد کام، کہ روح انسانی روز اول سے ہی اس پیغام جبریل کو، اس پیغام الہی کو سن کر کے شاد ہے، خوش ہے۔ صاحب وجد و سماح سربکف، یہاں بھی اشارہ کر دیا جس بات کو کہ بعض صوفیہ نے جو لکھا ہے، اس صوفیہ کو ان بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ وجد و سما والے سر بکف ہیں، سر کو ہاتھ سے تھامے ہوئے ہیں،
کہ جب وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو کوئی سر پکڑتا ہے، کوئی سر نوچتا ہے، کوئی سر پٹکتا ہے، بے خودی میں سن کے صوت لا تخف، وہ صوت لا تخف سنتے ہیں، جو لا تخف ڈرو نہیں ہے، حضرت جو صدا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنے تھے، لا تخف خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لو، جو عصا کو انہوں نے جب پھینکا، اور عصا کو پھینکا تو عصا جو ہے بالکل اژدہا بن کے، بھاری اژدہا بن کے سامنے جب ظاہر ہوا، تو ایک تھوڑی سی تھوڑی دیر کے لیے تھوڑی سی ایک ہیبت سی محسوس ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس پر پیغام الہی آیا، خذھا ولا تخف، اس کو پکڑ لو، ڈرو نہیں۔ اب جب رب کی بات آئے گی کہ ڈرو نہیں، تو پھر کیسا ڈر، جس پر جب رب کا کلام قلب پہ آئے گا تو پھر سارے ڈر ختم ہو جائیں گے۔ جو ایک طرح کا خوف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قلب پر غار ثور میں جو آیا تھا، اور اپنے لیے نہیں آیا تھا، اپنے حبیب کے لیے آیا تھا، کہ جب سانپ کا ظہور ہوا تو ان کو ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ سانپ یہ ہمارے پیغمبر کو غضب پہنچا دے، جو اس میں غار کے اندر جو سوراخ تھے ان سارے سوراخوں کو بند کیا، اس ڈر سے کہ کہیں پکڑ نہ لے، تو سانپ کا خوف۔ سانپ کے علاوہ وہ جو آنے لگے، جو ان کا پیچھا کر رہے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیچھا کر رہے تھے، حضرت ابوبکر کا پیچھا کر رہے تھے، وہ غار کے بالکل دروازے پہ آ گئے، اتنے قریب ہو گئے کہ اندر سے ان کے قدم دکھ رہے تھے۔ اب تھوڑا سا خوف پیدا ہوا حضرت ابوبکر صدیق پہ کہ کہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ پکڑ نہ لیں اور کوئی تکلیف نہ پہنچائے حضور کو، تو حضور کے لیے، اپنے محبوب کے لیے ان کو تکلیف ہوئی، خوف ہوا۔ وہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن۔ اب جب محبوب کی طرف سے آواز آئے گی لا تحزن، ڈرو نہیں، غم نہ کرو، جب خدا کی طرف سے بندے کے اوپر آواز آئے گی لا تحزن، تو پھر کاہے کا ڈر؟ جب اولیاء اللہ کے لیے اللہ کا واضح پیغام آئے گا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے بندوں کو، اللہ کے صالح اولیاء کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی ڈر، تو جب نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے، نہ ڈر ہے نہ ملال ہے، تو جب اس کی طرف سے یہ پیغام اللہ کے صالحین کے لیے، اولیاء کے لیے آ چکا ہے کہ ان کے لیے ڈر نہیں ہے، ملال نہیں ہے، پیغام نہیں ہے، پھر صالحین کے راستے پہ نکلنے والے کو ہر ڈر، ہر خوف سے بے خطر، بے خوف ہونا چاہیے، چونکہ ایک طرح سے اب بالواسطہ طور پہ خدا کا جو کلام ہے عمومی کلام ہے، اولیاء کے لیے ہے، لیکن اولیاء کے راستے پہ آپ جب چل رہے ہیں تو گویا کہ وہ کلام کے ایک یک جہت سے آپ بھی متاثر، آپ اس کے مخاطب ہوئے۔ اور یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اولیاء کے یہاں کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اولیاء کے اندر جب خدا کا ڈر سما جاتا ہے تو وہ ڈر خود اتنا بڑا ڈر ہوتا ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا ڈر دل میں آ ہی نہیں سکتا ہے۔ اولیاء کے دل میں خدا کی محبت ایسی سما جاتی ہے کہ اس محبت کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری محبت آ ہی نہیں سکتی ہے۔ اس لیے یہ اولیاء کی راہ ہے، یہ اولیاء کا سفر ہے، یہ سلوک ہے۔ ابتدائی سفر میں آپ پہ واضح ہونا چاہیے کہ اس سفر میں، اولیاء کی راہ میں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، اور وہ کتاب و سنت کی وہ باتیں جو دو دو چار کی طرح ہوتی اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور جہاں بھی ان کو شک ہوتا ہے وہ اپنے دل سے فتویٰ پوچھتے ہیں، دل سے ایک آواز آتی ہے اور اس اشارے پہ، اس آواز پہ وہ عمل کرتے ہیں، اور اسی عمل کا یہ نتیجہ، یہ مثنوی بھی ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اس کے اسرار و رموز ہم پہ کھلتے جائیں گے۔ میں اپنی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔